یہ ہمارے دل کی دنیا اجڑی پڑی ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ ہائے ہائے، کمرے کا رنگ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا رنگ ٹھیک کرو، یہ رنگ اکھڑ گیا، یہ کمرے کا رنگ خراب ہو گیا ہے، پینٹ کرو۔ سبزہ ذرا مرجھا جائے، کہتے ہیں سبزہ پانی لگاؤ، سبزہ مرجھا گیا ہے۔ پھول کی کلیاں اگر وہ کملا جائیں، مرجھا جائیں تو مالک کہتا ہے اس کو پانی دو۔ اور دل کی دنیا مرجھا گئی، دل کی دنیا کملا گئی، اندر میں ویرانے آ گئے۔ بہار کو گزرے ہوئے عرصہ ہی گزر گیا، پتہ بھی کوئی نہیں کب بہار تھی، پتہ ہی کوئی نہیں کب بہار تھی۔ ایک زمانہ تھا جب دل کی دنیا مرد عورت کی اللہ کی محبت سے آباد، بہار ہی بہار تھی، خزاں کا گزر ہی کوئی نہ تھا۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے جب بہار کا دور دور تک نام و نشان کوئی نہیں، خزاں ہی خزاں ہے۔ محبت دنیا کی، عشق دنیا کا، چسکے دنیا کے، لذتیں دنیا کی، راحتیں دنیا کی، دوڑ دنیا کی، شوق دنیا کے، آئے ہائے اللہ کی نظروں میں گر کے رہ گئے، ذلیل ہو کے رہ گئے۔ آؤ آؤ دل کی دنیا آباد کریں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کش باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، جس مالی کا چمن اجڑ جائے، جس ذمہ دار کی ایسی کھڑی کھیتی، گندم کیسے ہوئی کھڑی ہے، جس کی کھڑی کھیتی کو آگ لگ جائے اسے تو کوئی دوسرا بھی ہنستا ہوا اچھا نہیں لگے گا۔ اور ہمارے دل کی کھیتیاں اجڑے ہوئے زمانہ گزر گیا، جتنی عمر ہے اتنے ہی عمر سے 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، اندر میں ویرانیاں ہیں، اندر میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو اندر کی سیاہیوں کو بتا سکیں۔ میں کہتا ہوں باہر نہ دیکھو، زیادہ شیشہ نہ دیکھا کرو، دھوکہ لگ جائے گا۔ اندر دیکھنے کی کوشش کرو، اندر جھانکو، اپنے اندر گریبان کے اندر دیکھو، گریبانوں کے اندر اپنے سینوں میں جھانک کر وہ دل کے اندر کی ویرانیوں کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ اب تو رات بھی نہیں آتی، رات کو بھی لائٹیں جل رہی ہیں، مسجد جگمگ کر رہی ہے، سڑکوں پہ لائٹیں، گلیوں میں لائٹیں، ٹوائلٹ میں لائٹیں، بیڈ روم میں کیسی کیسی لائٹیں۔ میں نے ایک آدمی کے ڈرائنگ روم میں ایک فانوس دیکھا، 25 لاکھ کا فانوس لٹکا ہوا، 25 لاکھ کا صرف فانوس۔ آئے ہائے، ایسی باہر کی دنیا روشن، کبھی اندر جھانک کے دیکھا ہوتا، کبھی تھوڑا سا بٹن کھول کے اندر دیکھا ہوتا۔ زیادہ شیشہ دیکھو گے نا تو تمہیں اندر دیکھنا بند ہو جائے گا، زیادہ اپنے آپ کو بناؤ سنوارو گے تو تمہارے اندر کی غلاظتیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ کیا بد نصیب ہے جس کو ساری زندگی میں ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت کا نصیب نہ ہو۔ وہ کیا بد نصیب مرد ہے، عورت ہے، جس کی ساری زندگی میں ایک رات بھی اللہ کی محبت میں تڑپ کے نہ گزری ہو۔ کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ ہم بھی کیسے فقیر ہیں۔ کل قیامت کے دن لوگ راتیں لائیں گے ایسی روشن، تیرے عشق و محبت سے بھری ہوئی، موتیوں جیسے آنسوؤں سے مزین راتیں، جیسے رات تاروں سے مزین۔ کتنے لاکھوں مرد عورت اس امت کے آئیں گے جن کی رات ان کے آنسوؤں سے تاروں کی طرح مزین ہو جائے گی۔ تارے کیا چمکیں گے جو ان کے آنسو چمکیں گے۔ جبریل نے ہمارے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسو یہ خاموش عمل ہے، آنسو کہ ہم یہ نہیں لکھتے، یہ اللہ خود ہی لکھتا ہے۔ اس کا انتظام اللہ کے اپنے ذاتی کھاتے میں، ہمارے پاس اس کا انتظام کوئی نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے یا رسول اللہ کہ مومن مرد عورت کی آنکھ سے ندامت کے آنسو کا ایک قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے، دوزخ کی آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔
تو جو روزانہ روتا ہو، جو روزانہ روتی ہو، اس کا کھاتا کون کھول سکتا ہے؟ اس کا اللہ ہی کے پاس کھاتا ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے اپنی بے بسی پر، یا اللہ لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، تبلیغ والا کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، کوئی ایک رات بھی تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو نظر نہیں آتی جو تیرے ساتھ بیٹھ کے گزاری ہو، تجھے یاد کر کے روئے ہوں، تیری محبت میں تڑپے ہوں، تیرے عشق میں سجدے کیے ہوں۔ مری مری تہجد ہے، اٹھتے بعد میں ہے، سونے کا فکر پہلے چڑھا ہوتا ہے، تو جلدی جلدی پڑھ کے بس پھر سو جاؤ، جلدی جلدی پڑھ کے پھر سو جاؤ۔ ہائے ہائے، بڑے ہی فقیر ہیں ہم، اللہ کی قسم بڑے ہی فقیر ہیں۔ وہ کیسا فقیر ہوگا جو کل قیامت کے دن خالی راتیں لے کے آ جائے گا، غفلت کے دن غفلت کی راتیں لے کے آ جائے گا۔ وہ کتنے مالدار ہوں گے، وہ کیسے نصیبوں والے ہوں گے جن کی راتیں ان کے آنسوؤں سے چمک رہی ہوں گی، جن کے دن ان کے ذکر و تلاوت سے، ان کے گشتوں سے، تعلیم سے، دعوت سے، نمازوں سے ان کے دن روشن ہوں گے، ایسے اعمال لے کر آئیں گے۔ خیال آتا ہے کسی مالدار کے سامنے غریب آ جائے نا تو ایک دم وہ بیچارہ اور بھی سکڑ جاتا ہے، پہلے ہی سکڑ ہوتا ہے اور بھی سکڑ جاتا ہے، پہلے ہی وہ سہما ہوتا ہے اور بھی سہم جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ لیکن محشر کے میدان میں ہمارا کیا حال ہوگا جب لوگ پہاڑوں جیسے عمل لے کر آئیں گے اور ہمارے پاس ذرہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب چھپیں کہاں جائیں؟ چلو ادھر سے اٹھ کے بھاگ گئے، ادھر چھپ گئے، ادھر چھپ گئے، آج کیسے چھپے گی یہ عورت، یہ مرد آج کہاں چھپ کے جائے گا؟ جب رابعہ بصری اپنی اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جب ادھر سے رابعہ آ رہی ہوگی، ادھر سے آج کی عورت آ رہی ہوگی، ادھر سے جنید آ رہے ہوں گے، ادھر سے آج کے جوان آ رہے ہوں گے، مر گئے، برباد ہو گئے۔